أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. لیسن نمبر 5 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. میں آپ کا خوش آمدید کر رہا ہوں لیکچر نمبر 4 میں. آج ہم لیسن نمبر 5 شروع کر رہے ہیں. لیسن نمبر 4 کو ذرا ریکال کیجئے. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک اسم جو ہے، اسم کو ہم رفعی حالت سے جری حالت میں کیسے لاتے ہیں. یعنی جب ایک اسم ہوتا ہے، فار ایگزامپل کتابن، یہ کتابن ورڈ جو ہے یہ کیسے دو پیش والا ہونے سے ہم اس کو دو زیر والا یا ایک زیر والا بناتے ہیں. کتابن بنتا ہے. اس کے لیے کیا ہے، میں نے کہا تھا کہ کتابن اسم جو ہے، اگر if it is preceded by a preposition، اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کا پیش جو ہے یہ زیر میں چینج ہو جائے گا. اگر دو پیش تھے تو دو زیر میں، اگر ایک پیش تھا تو ایک زیر میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن آج جو لیسن ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، لیسن نمبر 5، اس میں آپ کو ایک اور طریقے سے بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اسم زیر والا ہو سکتا ہے. اسم زیر والا ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ترکیب ہے. آپ ذرا دیکھیے، آپ ذرا اس لیسن کو ہم پہلے تھوڑا سا اس ٹیکسٹ کو پڑھیں گے اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتا رہوں گا. سعید اور یاسر دو لوگ ہیں، ان کے درمیان گفتگو شریک ہو گئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. ذرا دیکھیے، سعید کہہ رہا ہے، سعیدن کہہ رہا ہے کتاب محمدin هذا یا یاسر او یاسر کتاب محمدin هذا کتاب محمدin هذا یا یاسر. اے یاسر، کیا یہ محمد کی کتاب ہے؟ آپ دیکھیے ورڈ یہاں محمد جو ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے. تو پھر اس کے نیچے زیر کیسے آ گئی؟ یہ مجرور کیسے بن گیا؟ اسم مجرور کیسے بن گیا؟ آگے دیکھیے، میں بعد میں ایکسپلین کروں گا. یاسر جواب دے رہا ہے لا نہیں. ھذا کتاب حامد، یہ حامد کی کتاب ہے. حامد کے نیچے بھی دو زیر ہیں. اس سے پہلے بھی کوئی پرپوشن نہیں ہے، کوئی حرف جر نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے، پھر سعید پوچھ رہا ہے آئینہ کتاب محمدin، پھر سے دو زیر، کتاب محمدin. یاسر جواب دے رہا ہے ہوا کتاب مذکر، ہوا ہم نے پرپوشن پڑھا ابھی، ہوا علی المکتب، یہاں زیر ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، اول حرف جر آیا ہے. علی المکتب ہناک، it is on the table there. ہوا یعنی it book the book، it is على المكتب on the table هناك there. هناك means there. Okay. سعيد أين دكتور عمار؟ Why is the exercise book notebook of عمار؟ عمار کی کاپی، اردو میں بولتے کاپی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، ایکسرسائز بک کہاں ہے، نوٹ بک کہاں ہے؟ ہوا یہاں سے جواب دے رہے ہیں ہوا على مکتب المدرس. علی آ گیا تو حرف جر ہونے کی وجہ سے یہ زیر والا بنے گا مکتبی. لیکن المدرس کو زیر والا کس نے بنا دیا؟ سعید جو کہہ رہا ہے قلم من ھذا یا علی، اے علی قلم من ھذا. سعید کہہ رہا ہے قلم من ھذا، یہ کس کا پین ہے؟ whose pen is this؟ قلم من ھذا یا علی، اے علی. علی جواب دیا ھذا یہ ہے، this is قلم المدرس، this is the pen of teacher. سعید جواب دے رہے أين حقیبۃ المدرس، أين حقیبۃ المدرس. پھر ٹیچر کا بیگ أين کہاں ہے، حقیبۃ المدرس ٹیچر کا بیگ کہاں ہے.
Why is the bag of the teacher? Aliyun. Here. Rakibatun muannas है तो here आ गया. Here. تحت المكتب. Under the table. تحت means under. Under the table. هناك. Here. تحت المكتب. अब हमारे लिए ये लेसन जो है इतना ही है, खत्म हो गया. इसके बाद एक्सरसाइजेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें इसमें सीखनी है. मैंने कहा कि इससे पहले वाले लेसन में आपने सीखा कि इस्म ज़ेर वाला हो सकता है अगर उससे पहले हर्फ जर आ जाए, हर्फ जर आ जाए, ठीक है. लेकिन यहाँ हम सीख रहे हैं इस्म ज़ेर वाला हो सकता है किसी और तरीके से भी. वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि जब इस्म इस्तेमाल हो जाए बतौरे मुज़ाफ़ुन इलैहि, बतौरे मुज़ाफ़ुन इलैहि, जब इस्म बतौरे मुज़ाफ़ुन इलैहि इस्तेमाल हो जाए तो वो ज़ेर वाला होगा. तो वो क्या होगा? तो वो ज़ेर वाला होगा, ठीक है. यहाँ आप देख रहे हैं मुज़ाफ़ुन इलैहि, मोहम्मदुन भी मुज़ाफ़ुन इलैहि, हामिदुन भी, मोहम्मद, अच्छा अम्मारुन भी है, मुदर्रिस भी है. यहाँ ये सारे जो जिनके नीचे मैंने खत कशीद के रखा है, तो ये सारे जो है मुज़ाफ़ इलैहि है. अब सवाल आप करेंगे कि मुज़ाफ़ इलैहि क्या चीज़ है? मैं आपको जवाब दूंगा कि असल में एक मैंने आपको मुरक्कब पढ़ाई है, एक मुरक्कब, वो मुरक्कब जारी. क्या? मुरक्कब जारी. अब हम दूसरा मुरक्कब पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी. मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो जुज़ होते हैं. एक यानी पहला जुज़ वो मुज़ाफ़ होता है और दूसरा जुज़ जो मुज़ाफ़ुन इलैहि होता है, मुज़ाफ़ुन इलैहि होता है, मुज़ाफ़ुन इलैहि होता है, ठीक है. शाबाश. सो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ुन इलैहि, पहला जुज़ मुज़ाफ़. तो या किताबु मुहम्मदिन, पहला जुज़ मुज़ाफ़ है, मैं मीम लिखूंगा, और मुहम्मदुन मुज़ाफ़ुन इलैहि, मैं मीम और हमज़ा लिखूंगा, मुज़ाफ़ुन इलैहि है, ठीक है. सवाल करेंगे आप, ये डेफिनेशन क्या है? मुज़ाफ़ उस इस्म को कहेंगे जिसकी इज़ाफ़त, जिसकी निस्बत उसके बाद आने वाले इस्म की तरफ की गई हो. समझ रहे हैं? और मुज़ाफ़ इलैहि वो जिसकी तरफ पहले वाले इस्म की निस्बत की गई हो, ठीक है. उर्दू में हम कहते हैं मोहम्मद की किताब, मोहम्मद की किताब, मैं लिखूंगा मोहम्मद की किताब. ये की और का, उस्ताद का कलम, उस्ताद का कलम, बच्चों के वालिदैन. सो ये की का और की का और के, ये जब आते हैं ना दो इस्मों के दरमियान, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होती है उर्दू में. अरबी में हम इस की का और के सेंस को कैसे लिखते हैं? हम मुज़ाफ़ को इसकी तरफ मुज़ाफ़, ये इस्म को पहले इस्म को दूसरे की तरफ मुज़ाफ़ करके लिखते हैं. इस कमरे का दरवाजा, बाबू, बाबू, बाबुल फस्ल, बाबुल फस्ल, बाबुल फस्ल. किताबु हामिद की किताब, किताबु मुहम्मद, मुहम्मद की किताब. दफ्तरु अम्मार, अम्मार की नोटबुक. मक्तबुल मुदर्रिसी, टीचर का मेज, ठीक है. कलमुल मुदर्रिस, टीचर यानी उस्ताद का कलम. हकीबतुल मुदर्रिस, उस्ताद का बैग, उस्ताद का बैग, ठीक है. तो आप इंग्लिश में इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप लिखते हैं बीच में ऑफ. पेन ऑफ टीचर, पेन ऑफ बुक ऑफ स्टूडेंट, या आप लिखते हैं एपिस्ट्रोफी से, एपिस्ट्रोफी से आप लिखते हैं टीचर्स पेन, TEACHERS, टीचर्स एपिस्ट्रोफी करके टीचर्स पेन, टीचर्स यानी या पेन ऑफ द टीचर, पेन ऑफ टीचर, पेन ऑफ टीचर, ओके, पेन ऑफ टीचर, ठीक है ना. यानी आप एक चीज को दूसरी चीज की तरफ निस्बत करके कहते हैं, इसको कहते हैं मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैहि, ठीक है. मुज़ाफ़ वो इस्म जिसकी निस्बत किसी यानी आने वाले इस्म की तरफ की जाए, ठीक है. मुज़ाफ़ इलैहि वो इस्म जिसकी तरफ पहले वाले इस्म की निस्बत की गई हो, ठीक है. अब हमें एराब इसका सीखना है. मुज़ाफ़ जो है इसके ऊपर यानी मुज़ाफ़ यहाँ किताब है, ठीक है. वो तो आपको माना समझ में आ गया होगा, जो मैंने माने बता दिया, ठीक है.
اب میں اس کو رب کرتا ہوں اور میں آپ کو اوریجنل اس پہ پیج پہ لاؤں گا کہ اصل میں یہ جو ہے پھر میں سکھاؤں گا کہ اعراب کیا ہے اس چیز کا. مضاف جو ہے، چلو اس کو میں رکھتا ہوں یہیں پہ. ہاں آئیے، تو پہلا جز اس کا کیا کہا میں نے، وہ مضاف ہے. مضاف کا اعراب جو ہوگا، مضاف کا اعراب وہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو اس کی یعنی according to its position in the sentence، جملے میں اس کی پوزیشن کہاں ہے اس کے اعتبار سے اس کے اوپر کچھ بھی لگے گا، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے. لیکن مضاف الیہ جو ہے ہمیشہ زیر والا رہے گا، مجرور ہوگا، مجرور ہوگا. کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اگر الفلام والا حرف ہے جیسے یہاں ہے مکتب المدرس تو ایک زیر والا ہوگا، یعنی اگر الفلام والا ہے. لیکن اگر الفلام کے بغیر ہے تو دو زیر والا ہوگا، جیسے محمدin، حامدin، عمارin، یاسرین. ٹھیک ہے. تو آپ نے سیکھا کہ اسم دو صورتوں میں زیر والا ہو سکتا ہے. ایک when it is preceded by preposition، جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے. نمبر دو when it is مضاف الیہ، جب یہ مضاف الیہ ہو تو اس کی. باقی کسی بھی جگہ آپ اسم کو زیر والا نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو شروع کریں گے پھر سے جہاں ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. میں آہستہ آہستہ سے اس قاعدے کو اور بھی ایکسپلین کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے. آئیے پھر سے آپ اس پہ لیسن پہ آئیے. شاباش. ہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں آئین محمدن، میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا. کتاب محمدن، کتاب محمدن. کتاب پیش والا ہے، اس کا سینٹینس میں یہی اس وقت پوزیشن ہے تو اس کے اوپر پیش ہے. محمدن دو زیر کے ساتھ استعمال ہو گیا. کتاب حامدن ایک پیش کے ساتھ کتاب ہے، اور حامدن جو ہے دو پیش کے ساتھ ہے، کیونکہ حامدن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ ہے. پھر آئین کتاب محمدن، کتاب محمدن دو زیر والا. علی المکتب یہاں حرف جر آیا ہے تو ایک زیر والا بن گیا. آگے آپ اسی طرح سے دیکھتے جائیے. ٹھیک ہے. لیسن نمبر یہ سوال نمبر 1 جو اس کا ہے یہ اسی کے اعتبار سے ہے، یعنی جو آپ نے لیسن میں پڑھا اس کو آپ خود ہی ذرا دیکھیں گے. لیکن لیسن یہ سوال نمبر 2 از امپورٹنٹ. یہاں آپ کو یہی قاعدہ یعنی مضاف الیہ کو پھر سے سیکھنا ہے. یہ کہتا ہے اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف مضاف کر کے استعمال کرو. جیسے اس نے دکھایا ہے کتاب محمد، دو کلمے ہیں کتاب محمد، دو اسم. تو پہلے اسم کو کتاب کو کیسے ہم استعمال کریں گے؟ کتاب محمد. اس نے کتاب سے دو پیش ہٹا کر ایک ہی پیش کر دیا. یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی میں یہاں لکھوں گا مضاف جو ہے ٹھیک ہے، نہ دو پیش تنوین جس کو ہم کہیں گے تنوین، نہ تنوین قبول کرے گا اور نہ ہی الفلام قبول کرے گا. یعنی مضاف کے اوپر نہ الفلام آئے گا نہ مضاف کے اوپر تنوین آئے گی. ہم یہاں جو ہے غیر عرب لوگ اکثر اس غلطی میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم مضاف کے ساتھ الفلام لگاتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ہے. مضاف کبھی الفلام قبول نہیں کرتا ہے. جیسے یہاں ہے کتاب محمد، فار ایگزامپل یہ ایسے ہوتا الکتاب پھر ہوتا محمد تو ہمیں ال ہٹانا پڑتا. کتاب دو پیش کے ساتھ ہے، تنوین ہے. جب ہم اس کو مضاف استعمال کریں گے تو ایک پیش ہٹانا پڑے گا. تو ہم لکھیں گے کتاب محمد. کیا لکھیں گے؟ کتاب محمد. ٹھیک ہے. جیسے یہاں کتاب محمد. مکتب المدرس، مکتب المدرس. مکتب مضاف جب استعمال کریں گے دو پیش ختم ہو جائیں گے، ایک ہی پیش رہے گا تو بنے گا مکتب المدرسی. ایک پیش ایک زیر میں چینج ہو جائے گا. یہاں محمد تھا تو دو پیش دو زیر میں چینج ہو گئے. ٹھیک ہے. قلم حامد، قلم حامد، قلم حامد. قلم سے دو پیش ہٹا کر ایک پیش تو بنے گا قلم حامد کے دو پیش دو زیر میں چینج ہو جائیں گے تو قلم حامدن بنے گا.
قلم حامد، حامد کا قلم. مفتاح البیت، مفتاح سے ایک پیش ہٹائیں گے، یہ بنے گا مفتاح البیت، مفتاح البیت، مفتاح البیت. اسی طرح آگے آپ دیکھیں بیت عباس، یہ بنے گا بیت عباس. دکان التاجر، دکان التاجر، دکان التاجر. ہاں غرفۃ علی، غرفۃ علی، یہ بنے گا غرفۃ علی. بیت المہندس، یہ بنے گا بیت المہندس. دفتر سعید، یہ بنے گا دفتر سعید. اسم الولد، یہ بنے گا اسم الولد، اسم الولد. اسی طرح سے آپ آگے ان سب میں سے جو ہے یہ ہٹائیں گے ایک ایک پیش مضاف سے، تو آپ ان کو مضاف پہلے کلمے سے ہٹائیں گے ایک پیش، تو اس کو مضاف استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس نے وہ پرانی جس کو میں پہلے لیسن سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس نے دکھایا. اقرا واکتب، ریڈ اینڈ رائٹ. پہلے قاعدہ سکھایا اور ایسے سینٹنسز دکھائے، ایسے الفاظ دکھائے جن کے اوپر حرکات اور اعراب لگی ہوئی تھی. اب یہ لکھ رہا ہے، نہ اس پہ زبر ہے کہیں، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. تو آپ صرف آپ اپنی سمجھ کے رحم و کرم پر ہیں. اگر آپ سمجھ لے ہیں قاعدے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں سمجھے ہیں تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کو بگننگ سے ہی تیار کر رہا ہے. جیسے میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ کیسے وداؤٹ دا ہیلپ آف حرکات عربی پڑھنا سیکھ لیں گے. دیٹس امپورٹنٹ. اوکے. دیکھیے آپ ایک اور وقت اس کو پڑھیے، ہاں زبر زیر لگاتے ہوئے. باب المدرستی، مضاف مضاف الیہ، باب المدرستی، مدرسے کا دروازہ. حمار گدھا، حمار الرجل آدمی کا گدھا، حمار الرجل. بیت حامد، حامد کا گھر، حامد کا. سیارۃ المدیر، سیارۃ المدیر پرنسپل کی گاڑی. مندیل عمار، عمار، عمار کا رومال. اسم الطالب، اسٹوڈنٹ کا نام. بیت اللہ، اللہ کا گھر. فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. یہاں میں وہاں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا بھول گیا کہ مضاف کیا ہے کتاب. میں اس کو ایسے ایکسپلین کروں گا. مضاف ہے، یہ نیم ہے مضاف. یہ اللہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. تو مضاف الیہ زیر والا ہوگا تو ہم یہاں پڑھیں گے اللہ ہے. لیکن مضاف جو ہے اس سے پہلے فی آ گیا ہے، یہ حرف جر ہے نا، یہ حرف جر ہے. تو حرف جر اس کو زیر والا بنائے گا مضاف کو. اس لیے میں نے بتایا تھا مضاف کے اوپر پیش بھی آئے گا، زبر بھی، زیر بھی، جو اس کی پوزیشن ہو سینٹینس میں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ. آگے آپ دیکھیں اسی طرح کی اور ایک اس طرح کا ایک اور ہے، ایک اور کیا نام ہے فریز ہے، من بیت المدرس. من حرف جر، اسی وجہ سے مضاف بنے گا زیر والا، لیکن یہ دو زیر والا ہونا چاہیے تھا من بیت، لیکن چونکہ یہ مضاف ہے تو ایک زیر کٹ ہو جائے گی، تو یہ اس کی طرح مضاف من بیت المدرس، مدرس یعنی ٹیچر، استاد کے گھر سے. علی مکتب المدیر، پرنسپل کے ڈیسک پر، پرنسپل کے ٹیبل پر، پرنسپل کے ٹیبل پر. ٹھیک ہے. اب اسی پیٹرن کو آپ یعنی یہ یا مطلب ذہن میں رکھیں، سینٹینس پڑھنے کی کوشش کیجیے. سمپل سینٹینسز ہیں وہی جو آپ نے پڑھے ہیں، لیکن ذرا سا ان کو نئے طریقے سے لکھا گیا ہے. آئین بیت المدرس، مدرس کا گھر کہاں؟ ہم نے پڑھا تھا آئین حامد، آئین فاطمۃ، آئین کتاب، آئین القلم. لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ. آئین بیت المدرس، ٹیچر کا گھر کہاں ہے؟ جواب بیت چونکہ مذکر ہے عربی میں. ٹھیک ہے. تو ہوا بعید، وہ دور ہے، دیٹس فار. القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے.
القرآن کتابُاللہ، کتابُاللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ محمد دو پیش، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، مضاف مضاف الیہ۔ خرج المدرس، مدرس استاد نکلا، من غرفۃ المدیر، من حرف جر غرفتی زیر والا بن گیا، من غرفۃ المدیر، ٹیچر یعنی سوری پرنسپل کے کمرے، پرنسپل کے چیمبر سے۔ ھذا بیت حامد وذالک بیت خالد، آپ نے پہلا سینٹینس پڑھا تھا ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے، بیت ایک ورڈ تھا، اس کو ہم عربی میں بولتے ہیں مفرد، کلمۃ مفرد، ٹھیک ہے۔ لیکن اب آپ پڑھ رہے ہیں مرکب، میں نے کہا نا ہم مرکبات پڑھنے لگے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ھذا بیت، یعنی سمپل سینٹینس سے آپ کہتے ہیں ھذا بیت حامد، بیت حامد، حامد کا گھر ہے، ھذا بیت حامد، یہ حامد کا گھر ہے، وذالک بیت خالد، اور وہ خالد کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عمار، عمار کا بچہ، عمار کا بیٹا، طالب ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ وابن یاسر، اور یاسر کا بچہ، یاسر کا بیٹا، تاجر، وہ تجارت پیشہ ہے یعنی تاجر ہے۔ بیت المدرس، ٹیچر کا گھر، بعید دور ہے، وبیت التاجر، تاجر کا گھر، قریب نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا النجم بعید، تارا دور ہے، نجم سنگل ورڈ تھا، اب ہم کہہ رہے ہیں بیت المدرس، استاد کا گھر، بعید دور ہے، ٹھیک ہے۔ سو آپ سمپل سے تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں۔ ھذا، یہ ہے، مفتاح، سینٹینس یہ آپ نے پڑھا ہے، ھذا مفتاح، دس از اے کی، ھذا مفتاح، پہلے لیسن میں آپ نے پڑھا ھذا مفتاح، دس از اے کی، لیکن اب ہم پڑھ رہے ہیں ھذا دس از مفتاح السیارۃ، کی آف دا کار، یہ گاڑی کی چابی ہے، کی تو بہت ہو سکتے ہیں نا، چابی کی، گاڑی کی، یہ کیا یہ گاڑی کی ہو سکتی ہے، دروازے کی، لاکر کی وغیرہ، اس نے کہا ھذا مفتاح السیارۃ، یہ گاڑی کی چابی ہے۔ آئین مفتاح البیت، گھر کی چابی کہاں ہے؟ پہلے سوال پوچھتے تھے آئین مفتاح، چابی کہاں ہے؟ اب ہم پوچھ رہے ہیں آئین مفتاح البیت، آئین مفتاح البیت، یعنی گھر کی چابی کہاں ہے؟ من انت یا ولد، اے لڑکی آپ کون؟ من انت، who are you؟ او boy، انا ابن عباس، انا ابن عباس، میں عباس کا بیٹا ہوں۔ وابن من ہوا، اور وہ کس کا بیٹا ہے؟ وابن من کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ اس طرح ابن من کس کا بیٹا ہوا، وہ کس کا بیٹا ہے؟ ہوا ابن خالد، وہ خالد کا بیٹا ہے۔ این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کہاں ہے؟ ہوا فی المدینہ، مسجد مذکر ہے نا، ہوا فی المدینہ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ بنت حامد فی المدرسہ، حامد کی بیٹی سکول میں ہے۔ وبنت محمد فی الجامعہ، اور محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں ہے۔ اسم المدرس سعید، ٹیچر کا نام، اسم المدرس ٹیچر کا نام سعید ہے۔ واسم المہندس خالد، اور انجینئر کا نام خالد ہے۔ مہندس مینس انجینئر، یہ نئے ورڈ یاد رکھیں، ان کو آپ سیکھ رہے ہیں۔ عم الطالب، اسٹوڈنٹ کا انکل، اسٹوڈنٹ کا چچا۔ غنی، بہت ویلدی ہے، مالدار ہے۔ باب المسجد، مسجد کا دروازہ۔ مفتوح، کھلا ہوا ہے۔ وباب المدرسۃ، اور سکول کا دروازہ۔ مغلق بند ہے۔ خال حامد، حامد کا خالو جان یعنی ماموں۔ فقیر، وہ فقیر ہے۔ سیارت عباس کی گاڑی۔ فی الشارع، روڈ پر ہے۔ ابن من انت، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ ابن من انت
آپ کس کے بیٹے ہیں؟ انا ابن المدرس، میں ٹیچر کا بیٹا ہوں. این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارہ، وہ گاڑی کے نیچے ہے. تحت السیارۃ. اوکے. کون جمل مفیدۃ بملء الفراغ فیما یلی، خالی جگہوں کو پر کیجیے. ذرا اپروپریٹ ورڈ لائیے، مناسب لفظ لائیے جس سے آپ ان کو پر کر سکتے ہیں. اس لیے لکھا ہے ڈیش ڈیش البیت مغلق، گھر کا ڈیش ڈیش بند ہے. کیا؟ باب البیت مغلق. این ڈیش ڈیش السیارۃ، گاڑی کی ڈیش ڈیش کہاں ہے یعنی چابی. این مفتاح السیارۃ، این مفتاح السیارۃ. نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 4 ڈیش ڈیش الطبیب بعید، ڈاکٹر کا ڈیش ڈیش دور ہے. کیا؟ ڈاکٹر کا گھر. بیت الطبیب بعید، دور ہے. القرآن کتاب ڈیش ڈیش کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. خدیجہ تو ڈیش ڈیش حامد، خدیجہ حامد کی ڈیش ڈیش ہے، ہم لکھیں گے بنت حامد، حامد کی بیٹی ہے. اس کو میں چھوڑ رہا ہوں 2-4 کو تاکہ آپ اس کو خود کرنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں. اب میں کوشچن نمبر 6 پہ آ رہا ہوں. یہاں آپ دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے صحیح الترکیبات التالیہ. آنے والے ان ترکیبات کو the following constructions، ان کو کریکٹ کیجیے. کریکٹ the following constructions. یہ دیکھو اس نے لکھا ہے القلم والطالب، یعنی اس نے مضاف الیہ بنایا. میں نے آپ کو کہا مضاف کے ساتھ الکلام نہیں آئے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم القلم میں سے الکلام ہٹا دیں گے. یہ بنے گا قلم الطالب، قلم الطالب، قلم الطالب. ٹھیک ہے. باب السیارۃ، یہ سیارتو اس نے لکھا ہے، لیکن یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا باب السیارۃ، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ زیر والا ہوگا، تو یہاں زیر آئے گی. بنت حامد، نہیں حامد مضاف الیہ تو 2 زیر کے ساتھ بنت حامد. الرسول اللہ، نہیں رسول مضاف ہے تو الفلام نہیں لگے گا، تو ہم لکھیں گے الفلام کاٹ کر رسول اللہ. اسم الولد، اسم الولد، اسم الولد، اسم مضاف، یہ مضاف الیہ ہے تو مضاف الیہ زیر والا ہوتا ہے نہ کہ زبر والا، تو ہم لکھیں گے اسم الولد. ابن المدرس، ابن 2 پیش کے ساتھ، یہ مضاف ہے، مضاف تنوین قبول نہیں کرتا، 2 پیش ہٹا کر 1 پیش لگائیں گے ابن المدرس. ٹھیک ہے. پھر یہ کوشچن نمبر 7، یہاں آپ دیکھیے محمد یا محمد. جب آپ بلاتے ہیں نا حرف ندا لگاتے ہیں تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. یا محمد استاذ، یا استاد، خالد یا خالد، ولد یا ولد، اے لڑکے. یاد رکھیں تنوین ختم ہو جائے گی کب؟ جب آپ حرف ندا لگائیں گے، حرف ندا سے اس کو آواز دیں گے. یا محمد یا خالد، سوری یا محمد یا استاذ یا خالد اور یا ولد. آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، یعنی یہی قاعدہ استعمال کرتے ہوئے. یا علی یون آئے گا یا علیو، یا علیو، کیونکہ حرف ندا لگا ہوا ہے، یا لگا ہوا ہے. یا عباس شیخ، ہاں شیخ، یا شیخ، یا شیخ. یا رجل، اے آدمی، یا رجل او مین. یاسر، یہ یا نہیں ہے، یہ یاسر ہے نا، یاسر. یا عمار، اے عمار. دکتور، ڈاکٹر، یا دکتور او ڈاکٹر، او ڈاکٹر. اب آپ دیکھیے یہ ہم نے یہ مثال اس سے پہلے بھی پڑھی ہیں، لیکن ہم پھر بھی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے میں نے کہا تھا یہ سینٹینس بنانا بہت مشکل ہے بگنرز کے لیے. ہم ایسے ہی ایسے سینٹینس بناتے وقت ہمیشہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ کتنی آسانی سے سکھا رہا ہے. کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کتاب من ھذا، whose book is this. اب ہم پین کی طرف اشارہ، قلم من ھذا، whose pen is this. شرٹ کی طرف اشارہ کر کے قمیص من ھذا، whose shirt is this. مکان کی طرف بیت من ھذا، whose pen is this. whose house is this. بیڈ کی طرف اشارہ کر کے whose bed is this. سمپل یہاں پہ پیچھے بھی پڑھا ہے لیکن یہاں ریپیٹ ہو گیا. لیکن اب یہاں ایک اور پوائنٹ ہے جاتے جاتے جو ہم یہاں پڑھیں گے کہ 2 ورڈ آپ نے پڑھے یہاں، ایک اسم دوسرا ابن.
یہ دونوں حمزہ سے شروع ہوتے ہیں، مگر ان کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے۔ حمزۃ الوصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سینٹینس کے بگننگ میں پڑھا جائے گا، ابتدائی کلام میں پڑھا جائے گا، لیکن بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو ادغام لگا کر جب کسی اسم کے ساتھ جیسے البیت اس کے ساتھ ادغام لگا تو میں نے اس وقت بتایا تھا یہ الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل کو ہم صرف ابتدائی کلام میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اسم اور ابن کو بھی ہم جیسے اسم ابتدائی کلام میں ہے یعنی ابتدائی سینٹینس تو ہم الف کو پڑھیں گے، اسم الولد محمد، محمد یعنی لڑکے کا نام محمد ہے۔ واسم یہ دیکھیے واسم یہاں الف کو نہیں پڑھا گیا۔ واسم البنت لڑکی کا نام زینب ہے۔ اسم المدرس حامد ٹیچر کا نام حامد ہے۔ مسم المدیر پرنسپل کا نام کیا ہے؟ مسم۔ اس لیے آپ نے عام دیکھا ہوگا جب آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں مسمو کا، لیکن ما اسمو کا، وہ غلط ہے کیونکہ اسم کا الف جو ہے حمزۃ الوصل ہے، بیچ میں نہیں پڑھا جائے گا۔ مسمو کا، مسمو کا۔ ابن خالد خالد کا بیٹا، پھر مدرسہ سکول میں ہے۔ وابن حامد اور حامد کا بیٹا، وابن لیکن وابن الف نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ وابن حامد اور حامد کا بیٹا پھر جب یونیورسٹی میں ہے۔ ابن المدرس استاد کا بیٹا پھر فاصل کلاس روم میں ہے۔ این ابن المدیر، این ابن لیکن این ابن المدیر، این ابن المدیر پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے؟ تو یہاں ہمیں دو ورڈ سیکھے پھر سے جو حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہے ہیں، اس کو سینٹینس کے ابتدا میں پڑھا جائے گا اس الف کو یعنی اس حمزہ کو، لیکن سینٹینس کے بیچ میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اب اس کی ایکسرسائز ہے کہ آپ حمزۃ الوصل کو یہاں دیکھیے، اس کو یعنی ابن اور اسم کو لکھا گیا ہے، اب آپ ان سینٹینس کو دیکھیے، میں ایک دو پڑھوں گا پھر ہم اس کو ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم جا رہا ہے۔ دیکھیے پہلا سینٹینس ابن محمد، محمد کا بیٹا، پھر عراق میں ہے۔ وابن حامد اور حامد کا بیٹا، پھر ہندی انڈیا میں ہے، وہ وابن، ہم نے ابن نہیں پڑھایا۔ خرج ابن الطبیب، خرج ابن نہیں، خرج ابن الطبیب، خرج جیم کو ڈائریکٹلی ہم با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ خرج ابن الطبیب من البیت، ڈاکٹر کا بیٹا نکلا گھر سے۔ ذهب ابن التاجر، ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا مارکیٹ گیا وغیرہ۔ ما اسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے، لیکن ما اسم الرجل، ما اسم الرجل، what's the name of the man، okay؟ یہ نئے کلمات ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، الرسول، الکعبہ، الاسم، الابن، الام میں نے بولا، الام اس کو بولتے ہیں پیٹرنل انکل، الخال میٹرنل انکل، الحقیقت the bag، السیارة the car، الشارع the road، مغلق means closed، بند، تحت means under، نیچے، هناك there، المہندس means engineer۔ یہاں آپ اس لیسن میں جو پڑھ رہے تھے وہ ہے یہ اس کی ایک مطلب ایک اس نے بنایا ہے اس طرح سے، سیارۃ المدرس، سیارۃ مضاف اور مضاف، یہ المدرس جو ہے مضاف الیہ۔ تو اس لیسن میں یاد رکھیے پھر سے آپ نے مضاف الیہ کی کنسٹرکشن سیکھی۔ اس سے پہلے والے لیسن میں آپ نے سیکھا تھا حرف جار اور حرف مجرور، حرف جار اور مجرور کی کنسٹرکشن، ٹھیک ہے، یعنی ترکیب۔ تو ان دونوں سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اسم کے نیچے زیر ہو سکتی ہے صرف جب اسم سے پہلے حرف جار استعمال ہو گیا ہو اور جب اسم بطور مضاف الیہ استعمال ہو گیا ہو، ان کے بغیر کبھی اسم کے نیچے زیر نہیں ہو سکتی ہے۔ انہی الفاظ سے ہم اس لیسن کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔